زندگی تمہیں ملے گی، ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں نہیں، لیکن دوسری زندگی ہر حال میں تمہیں مل کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غور کرو، اگر یہ دوسری زندگی کا اگر یقین ہو جائے تو آج شراب نوشی بند ہو جائے، آج زنا کاریاں بند ہو جائے، آج غیر لڑکیوں سے جو تعلقات بنے ہوئے ہیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حیوانیت کا وہ حیوانیت جیسا کام آدمی کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر لگام لگ جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اگر اس بات کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو دنیا کے اندر آدمی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لوگوں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، ہاں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر کوئی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف دیا کرتا تھا تو دنیا میں معافی مانگ لیا کرتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو جب کہہ دیا وہ کالے کلوٹے کی اولاد، اے کالے کلوٹی کی اولاد، یہ صرف جملہ کہنا تھا، حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت بلال رونے لگے اور محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کالا ہوا تو کیا ہوا، لیکن کالے کلوٹی کی اولاد مجھ کو کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا اللہ کی نظر میں کالا گورا دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں امیر غریب بھی دیکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی نظر میں کوئی کالا ہے تو اس کی نظر میں بیکار ہے، کوئی گورا ہے تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، کیا تم نے آج تک زمانہ جاہلیت کے ان معاملات کو تم نے نہیں چھوڑا؟ آج تمہارے زمانہ جاہلیت کی وہ ساری چیزیں تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا ہی کہا تھا، حضرت ابو ذر اتنے زیادہ شرمندہ ہوئے کہ حضرت بلال کو پکڑا، رونے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے کہیں کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچئے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اسے بھی تھا، آج ہے ہی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور اتنا ہی نہیں، او چوری کرنے والوں، او ڈکیتی کرنے والوں، او زنا کرنے والوں، او پاپ کرنے والوں، اور اے پاپ کر کر کے اپنی زندگی کو بتانے والوں، ایئر فون اپنے کانوں میں لگا کر کے رات رات بھر گانا سننے والوں، اپنے موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا سنو، اگر اسی حال میں تیری موت ہو گئی تو اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، آدمی جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس حال میں مرے گا، اگر شراب پیتے پیتے آدمی کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ اگر زنا کرتے کرتے کسی لڑکی کے ساتھ اگر سیکس کر رہا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب مر جائے انسان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے ابھی سعودی عربیہ کے اندر آپ نے دیکھا، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے پاکستان کے، تقریر کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ ایک عالم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے۔ میرے بھائیوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ آدمی زنا کر رہا ہے، سیکس کر رہا ہے، اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے، اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے، سوچ رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، غور کرو، اگر ایسی حال میں تیری موت ہو گئی تو قیامت کے دن آدمی زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا، غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، اگر چوری کرتے کرتے اگر مرا تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ کسی کو قتل کرتے ہوئے آدمی مرتا ہے، قتل کرتے کرتے اگر اسی کی بھی موت ہو گئی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا تو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک حاجی کو لایا گیا جو حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ حجاج کرام جاتے ہیں نا، یہیں سے تلبیہ پکارنے لگتا ہے۔ انڈیا میں ابھی گھر سے نکلا نہیں لبیک یہاں پکارنے کا تھوڑی ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انڈیا ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں ہے، سب لوگ پکارنا شروع کر دیتا لبیک 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 اللہم لبیک، یہاں پکارنے کا نہیں ہے۔ جب تک آپ احرام باندھ کر کے جب وہ میقات سے گزر نہ جائیں اس سے پہلے یہ تلبیہ پکارنے کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تلبیہ وہیں سے پکارنے کا ہے۔ اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو تلبیہ پکارتے پکارتے بھی کوئی نکلتا، یہ بھی غلط ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے وہ حاجی جا رہا تھا اپنے سواری کے اوپر، لیکن اسی درمیان وہ اپنے سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ کے نبی اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس کو دفن کی، کیا اس کو نہلایا جائے، غسل کیا جائے، کیا اس کے کپڑے کو بدلا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا تو کلمہ پڑھے، یہ تلبیہ پکارتے پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو ہماری زندگی کیسے کٹ رہی ہے۔ فجر کے وقت نماز چلتی، ہم اپنے بستر میں کھراٹے کی نیند لے رہے ہیں، سو رہا، دوسرے دنیا میں چلا گیا، اسی حال میں موت ہو گئی تو نماز چھوڑتے ہوئے تیری موت ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ان باتوں کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے۔ مرے گا تو ضرور، لیکن اٹھایا جائے گا جس حال میں مر رہا۔ کتنے لوگ ہیں کسی سے پوچھو نماز پڑھنے کے لیے کہ مولوی صاحب ناپاک ہوں، ناپاک ہو، اب بتائیے اسی حال میں مر گیا تو ناپاکی کی حالت میں اٹھے گا؟ غور کیجئے، آپ سوچئے، بے نمازی کی حالت میں اٹھایا جائے گا، بے نمازی کی حالت میں اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بہت سی لڑکیاں اپنے بال میک اپ کر کے جا رہی ہے، اور بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے، اور بہت سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور اور بہت سے ماروتی کار رکھنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، راستے میں چلتے بھجپوری گانا لیا ڈچم ڈچم چل رہا مزے سے۔ اگر اسی دوران کوئی گاڑی سامنے سے آئی، آپ بچے سے چل رہے ہو اور آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، آپ مر گئے، تو اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے گانا سنتے سنتے۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس حال میں آدمی مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو، سوچو، آج ہماری یہ نسل، آج ہمارا یہ سماج، آج ہماری یہ سوسائٹی کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اس سماج کو کیسے سدھارا جائے، اس سماج کو کیسے ان برائیوں سے روکا جائے، بس ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ کی یہاں جا کر کے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے تو برائی نہ ہو۔ ابھی آپ نے وہ دیکھا نا، ابھی ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے آفتاب اور شدھا والا معاملہ، دیکھا آپ نے؟ نام ہے آفتاب، اور ٹی وی چینل والے کے سامنے اگر مسلمان کا نام آ جائے نا تو اپنے باپ کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہوگا جتنا نام مسلمان کا لیتا ہے مسلمان۔ اب بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اسلام کا الف بھی نہیں جانتا ہوگا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا بھی میننگ نہیں جانتا ہوگا، لیکن نام آفتاب اس نے رکھ لیا، آفتاب، اس کے ماں باپ نے اس کا نام آفتاب رکھا۔ یہ آفتاب نام کا یہ لڑکا جا کر کے کہیں پہ کام کیا کرتا تھا، ہاں کسی جگہ پہ یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہیں پہ ایک لڑکی شدھا نام کی لڑکی اس کو بھی مل گئی،
اور دونوں میں آپس میں دوستی ہوئی. اسی وجہ سے ذرا غور کرو, اسلام کہتا ہے کہ بغیر, اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ سمبند نہیں بنانا چاہیے, کسی سے ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے, دوستی نہیں ہونی چاہیے, لڑکیوں سے دور رہنے کی کوشش کرو, کیونکہ لڑکی کے ساتھ رہو گے تو تیسرا تیرا شیطان ہوگا, اور شیطان دونوں کو اکسائے گا, غلط کام کرنے پہ ابھارے گا, زنا کرنے پر آمادہ کر دے گا, وہ زنا کر کر کے تمہیں چھڑوائے گا. اب یہ آفتاب اس کے اوپر پیدا ہوا اور لڑکی بھی اس کے اوپر پیدا ہو گئی, پیار عشق میں ڈوب گئے, دونوں کے دونوں جوان تھے. اب انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور یہ دونوں کے دونوں رہنے لگے, اور 1 سال نہیں 2 3 سال تک رہے ایک ہی روم کے اندر, جوان لڑکے اور لڑکی رہ رہی ہے. اب سوچو, لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک ہی روم کے اندر بغیر نکاح کے, یہ کسی بھی دھرم کے اندر اس کو اجازت نہیں ملتا ہے, کسی بھی دھرم کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں ہے, اسلام کے اندر تو قطعاً نہیں ہے, اس کو تو رہنے کی اجازت ہی نہیں دیا گیا ہے. یہاں تک کہ بھائی بہن کیوں نہ ہو, جوان ہو گئے ہو تو ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں ہے. بھائی بھی تمہارا اپنا سگا بھائی ہے, لیکن اس کو بھی اپنی بہن, جوان بہن کے ساتھ ایک بستر میں سونے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچو, یہ مسلمان لڑکا ہے اور غیر مسلم لڑکی شردھا کے ساتھ باقاعدہ یہ آفتاب ایک ہی بستر اور ایک ہی روم میں رات بھر زندگی گزار رہا ہے, اور یہ شردھا اس کے پیار کے اندر پاگل ہے اور بار بار کہتے ہیں مجھ سے نکاح کر لو, شادی کر لو, مجھ سے میرج کر لو, مجھ سے نکاح کر لو. یہ آفتاب باقاعدہ کہتا ہے شادی سے کیا مطلب ہے, ہم دونوں کو آپس میں وہی زندگی کاٹ رہے جو میاں بیوی کاٹتے ہیں. آپ کو جو لذت ملنی چاہیے وہ تو ملتی ہے, ہمیں جو ملنا چاہیے ہمیں بھی مل رہا ہے. اب ہمیں نکاح اور شادی سے کیا مطلب ہے, تم بھی اپنی زندگی میں خوش, ہم بھی اپنی زندگی میں خوش. لیکن میرے بھائی اس کو اسلام نے زنا قرار دیا ہے, اس کو اسلام نے بائیکاٹ کیا ہے, زنا. اور آپ کو معلوم ہے اس کی سزا بھی اسلام نے بتائی ہے, سزا بھی بتائی ہے کہ مرنے کے بعد جو ایسا کرے گا اس کو ایک ایسے صندوق اور ایسے بڑے پتیلے صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا جس کے اندر آگ جلتی رہے گی اور دونوں کے دونوں ننگے ہوں گے, اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہوگا اور دونوں کے دونوں جلیں گے جہنم کے اندر. میرے بھائی کو ذرا سوچ کے, یہ منظر بھی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جب میں نے دیکھا جہنم کو تو میں نے ایسے لڑکا اور لڑکی کو پایا جو ایک ہی صندوق کے اندر, پنجرے کے اندر بند ہے, اور پورا کا پورا صندوق آگ سے بھرا ہوا ہے, اور لڑکا لڑکی دونوں کے دونوں ننگے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھا گیا یہ کون ہے, جواب میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے. سوچیے آپ, اب دنیا کے اندر یہ سب کام ہو رہا ہے. اب یہ آفتاب نام کا لڑکا کر رہا ہے, اس کو اسلام کی جانکاری نہیں ہے, اور اگر جانکاری ہے تو بار بار, اور لڑکی بھی اسی کے ساتھ باقاعدہ یہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے, لڑکی تو چکر میں شادی کر لے, لڑکا کو غصہ آیا, اور لڑکے غصے میں کہیے یا پاگل پن میں جس میں بھی کہہ لیجیے, اس نے اس شردھا لڑکی کے گلے کو دبایا, اور دبا کر کے اس وقت تک دبائے رکھا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی, اس کی سانس رک نہ گئی, تب تک وہ دباتا گیا. آپ یوٹیوب آپ دیکھیے, چینل کے اندر دیکھیے کیسی تصویریں وائرل. ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ایسا مسلمان. اب اس کے بعد لکھتا ہے, اور رپورٹر بیان کرتے ہوئے کہتا یہ ہے مسلمان, مار ڈالا, مارنے کے بعد اب اس لاش کو کہاں پھینکے, دلی کے اندر رہتا تھا وہ, کہاں پھینکے, کہیں پھینک نہیں سکتا ہے, پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے, ہمیں بھی سزا ملے گی, ہمیں بھی پھانسی دی جائے گی, ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اس طرح سے اس آفتاب نام نے فریج خریدا, آری خریدی اور کلوتھی خریدا, اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے روم کے اندر اس شردھا لڑکی کے باڈی کو 35 ٹکڑے کیے. پورا واقعہ بیان ہے, 35 ٹکڑے کیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں,
35 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا کر کے فریج کے اندر بند کر دیا۔ یہ جون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج سے 6 مہینہ پہلے اس کو فریج کے اندر بند رکھا اور ایک ایک دو ٹکڑا کر کر کے وہ آفتاب نام رات کی 2 بجے کو اپنے بائک سے نکلتا تھا اور جنگلوں کے اندر ایک ایک اس کے ایک ایک بوٹیوں کو پھینکتا جاتا تھا۔ کبھی اس جنگل میں جاتا تو یہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی اس جنگل میں جاتا تو وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، کبھی وہاں پھینکتا، اور اس طریقے سے اس نے اس کے باڈی کو الگ الگ جگہوں کے اندر 18 دنوں تک یہ پھینکتا رہا تاکہ ہم پولیس کے گرفت سے بچ جائے، تاکہ ہمیں سزا نہ ملے۔ ایسے آفتاب اور آفتاب جیسے سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے میں کہوں گا، اے نوجوانوں، تمہاری سوچ کتنی گھٹیا ہے، تم دنیا کے گرفت سے تو بچ سکتے ہو سکتا پولیس تم تک نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ یہ ثبوت تم مٹا ڈالو، ہو سکتا ہے تم ان کی گرفت سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچو گے؟ اللہ کے گرفت سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، تم 1000 ٹکڑے کر ڈالو، ان تمام ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اور جو بچی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ کیا جاتا رحم مادر میں کیا ہے اور پتہ چلتا لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے اسی بچے کو رحم مادر کے اندر مار دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ ابورشن کروا دیتے ہیں، اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے تو اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ تمہیں کس گناہ کے بس تمہیں قتل کر دیا گیا، کیوں تمہیں مارا گیا، تمہارا قصور کیا تھا، تمہیں کیوں مار دیا گیا؟ میرے بھائیو، جب رحم مادر کے اندر بچہ جو دنیا میں بھی نہیں آیا، جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے تو ایک جوان لڑکی کے ساتھ تم غلط کام کرو، غلط سمبند بناؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، سیکس کرو، مزہ لو، اور جب تمہیں فائدہ مل جائے، جب اس سے کوئی مطلب نہ رہے تو اس کے بوٹی بوٹی کر دو، 35 ٹکڑے اس کے کٹ ڈالو اور جنگلوں کے اندر پھینک کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ چلو اگر تم پولیس کے گرفت میں نہ آتے بچ جاتے تو کیا تم اللہ کے گرفت سے بچ سکتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، قطعی نہیں، اللہ کے گرفت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ ہاں، دنیا والے نے آج تمہیں گرفت کیا ہے، اے آفتاب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور آفتاب جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم کو پولیس نے گرفت بھی کر لیا ہے، آج اگر تم گرفت ہوئے ہو، آج پولیس تمہیں کیا سزا دے گی؟ کیا سزا دے گی؟ بس ایک بار تمہیں مارے گی، پھانسی دے گی، تم مر جاؤ گے بس۔ لیکن اے آفتاب، تم نے 35 ٹکڑے کیے، بتاؤ اتنے سزا اور اتنا ڈینجر قسم کی سزا اللہ ہی تمہیں دے سکتا ہے، اور اللہ ہی تمہیں اس کی سزا تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں کیا سزا دیں گے؟ بس مار دیں گے، اور کیا دیں گے؟